جی میرا سوال یہ ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح بہکاتا ہے، آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو سنسار کا سچا مالک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں اور جو یہاں پر ہیں، میں سب کو اسلام دھرم کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اس سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب پر، آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ شیطان کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں، اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ دھیان لگا کر سنیں تاکہ سچائی کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے، عقل سے ہی ہمیں سچائی کو سمجھنا ہے، عقل سے ہی ہم اللہ کے سچے راستے کو سمجھ سکتے ہیں اور اندھکار سے نکل کر روشنی میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے عقل کا صحیح استعمال کریں اور صحیح دھیان کو لگائیں اور بات کو سمجھیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ شیطان جو ہے جنوں میں سے ہے۔ جن، قرآن میں ذکر ہے جن کا۔ جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز جو دکھائی نہ دے۔ اب شیطان کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، دنیا کے اندر آنکھ سے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ شیطان ہمارے من کے اندر غلط خیال پیدا کرتا ہے۔ اس چیز سے آپ شیطان کو محسوس کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جو بھی برے خیال آتے ہیں ہمارے اندر من میں، وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور جو اچھے خیال آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ حالانکہ شیطان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے اور اسے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ انسانوں کے من میں غلط خیال ڈالے، انہیں بھٹکائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کا ٹیسٹ لے سکے، امتحان لے سکے۔ حالانکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا ہے اور اچھائی کے اندر سکون رکھا ہے، برائی کے اندر بے چینی، گھبراہٹ رکھی ہے۔ اچھائی ایک کھلی ہے، برائی چھپ کے ہوتی ہے، اچھائی جو ہے کھل کے ہوتی ہے۔ تو اچھائی اسپشٹ کھلی ہوئی ہے، برائی چھپ کے ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان شیطان کے برے خیالوں پر چلے تو پھر تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، شیطان جو ہے کس طرح بھٹکاتا ہے انسان کو اور کس طرح بہکاتا ہے، یہ ہم سمجھ لیں کہ شیطان ہمارے خون کے قطرے میں ہے، ہمارے اندر ہے، جبھی تو وہ ہمارے من میں برے خیال ڈالتا ہے۔ اب دیکھتا تو وہ ہے نہیں، ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر، اور برے خیال ڈالتا ہے۔ اب جو انسان اس کے برے خیالوں کو فالو کرتا ہے، ان پہ چلتا ہے، اس سے وہ دنیا میں نئی نئی چیزیں کرواتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ نے انسان کو سب کچھ دکھا دیا ہے۔ اچھائی اور برائی انسان جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ اچھائی اچھی چیز ہے اور برائی بری چیز ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ اچھائی کا انجام اچھا ہے اور برائی کا انجام برا ہے۔ انسان اسپشٹ روپ سے قدرتی اعتبار سے جانتا ہے، لیکن اب شیطان من میں برے خیال پیدا کرتا ہے۔ اور اب دیکھیے، انسان دنیا میں جو آیا ہے، انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارا سچا مالک ہے، اس نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے، اس نے ہمیں پیدا کر دیا، کھانے پینے کو ہمیں سب چیز دے رہا ہے، اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ تو دنیا میں جو انسان آیا ہے وہ اپنے مالک اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر، اور دنیا میں اس کے حکم پہچان کر، اور اپنے سچے مالک کو کی کھوج کر کے اس کو پہچان کر۔ اب انسان جو ہے
शैतान जो मेहनत करता है, शैतान को इंसान से नफरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा मर्तबा दिया, ज़मीन में खलीफा बनाया है कि नहीं। ज़मीन इसके लिए वसीभूत कर दी, इसको पहनने के लिए कपड़े दिए, और जीवधारियों में सबसे बढ़िया है, और जीवधारियों में सबसे बढ़िया है। कोई जीव कपड़े नहीं पहनता इंसान के अलावा, कोई जीव, कोई और जीव तरक्की नहीं करता इंसान के अलावा। 20,000 साल पहले हाथी जैसे रहा करते थे जंगलों में, वो आज भी ऐसे ही रह रहे हैं। उन्होंने कोई तरक्की नहीं की कि भाई बेहतरीन टेल पत्थर का मकान बनाओ, हैं, अपने लिए लेटरिन बनाओ अलग से, भाई कपड़े पहनने को होने चाहिए हमारे लिए शॉपिंग करने के लिए बाज़ार होने चाहिए, हैं, कि हाथी और ऊँट कभी जाते हो बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए, कि हाथी कमीज लाता हो खरीद के, ऊँट पैंट लाता हो खरीद के, कभी देखा है? तो जानवर जैसे पहले रहा करते थे वो आज भी इसी रह रहे हैं। 20,000 साल पहले चिड़िया जैसे घोंसला बना करके रहा करती थी, वो आज भी ऐसी रह रही है। मगर इंसान कच्चे मकान, फिर कच्चे मकान से पक्की ईंटें, फिर टेल, फिर पत्थर, फिर शीशे, फिर अगड़म झगड़म, कितनी तरक्की कर रहा है। हवाई जहाज़ में उड़ रहा है कि नहीं। बाज़ार हैं, सड़कें हैं इंसान के लिए, कार हैं, मोटरसाइकिल हैं, अगड़म झगड़म, कितनी तरक्की कर रहा है इंसान। हालांकि जैसे शेर के अंदर, जैसे हाथी के अंदर खून खाल गोश है, ऐसी हमारे अंदर भी है। हम भी अल्लाह की मखलूक है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। तो इंसान जो है तरक्की करता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने अपने लिए बनाया है कि तू दुनिया में जाकर मेरी इबादत कर और मेरे हुक्म पर चल, तेरे अंदर मेरी रचना है, इसके द्वारा अच्छाई पर चल, बुराई से बच। तो इसी प्रकार से हम समझें कि इंसान के जीवन का मकसद है कि अल्लाह को राज़ी करना और मौत के बाद अल्लाह का इनाम पाना, जन्नत का इनाम, आखिरत की ज़िंदगी जो मौत के बाद ज़िंदगी आने वाली है उसकी तैयारी करना। ये दुनिया एक बाज़ार है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें जन्नत और जहन्नुम खरीदने के लिए भेजा है और अपनी रचना हमारे अंदर बना दी है। अब जो इंसान दुनिया से अच्छाई पर चलकर अल्लाह को राज़ी करके जाएगा, वो यहाँ से जन्नत खरीद के ले जाएगा, हमेशा का जीवन। और जो इंसान बुराई पर चल के अल्लाह को भूल कर मर जाएगा, वो जहन्नुम खरीद के ले जाएगा। दोनों सूरतों में इंसान कुछ ना कुछ कमा रहा है। जो इंसान सच्चाई पर चल रहा है, होश में आ गया, गौर कर लिया, वो जन्नत कमा रहा है, और जो इंसान बुराई पर चल रहा है वो जहन्नुम कमा रहा है। और रोज़ मर रहे हैं लोग, जन्नत कमा के भी मर रहे हैं और जहन्नुम कमा के भी मर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब इंसान का सबसे पहला मकसद क्या है? क्या मकसद है? कि इंसान जीवन के मकसद पर गौर करे कि यार मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मैं किधर को जाऊँगा मरने के बाद, ये मेरा शरीर मौत की तरफ जा रहा है। इस ध्यान को भटकाने के लिए शैतान ने क्या किया कि शैतान बाहर तो कोई दिख नहीं रहा, हमें हमारे अंदर है, हमारे मन में ख्याल डालता है, हम फ़ौरन उस पर फॉलो करते हैं। शैतान ने क्या किया कि गाने बजाने, इंसान के मन में ख्याल डाले, इंसान ने गाना शुरू कर दिया। इंसान के मन में ख्याल डाले फिल्में बनाने की, फिल्में बनानी शुरू कर दी। अब फिल्में बन रही हैं बेहयाई की, बेशर्माई की, और नई नई जो है गढ़ंत उसके अंदर कहानियाँ और गाने और बेहयाई हैं। इंसान जो है उसको जो बुराई पर भक्कल बकता है ना इंसान, तो इंसान का ध्यान शैतान ने लगवाया। क्यों? ताकि असल जो मकसद है जीवन का, उससे इंसान भटक जाए, कि इंसान दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आया है और इंसान उससे भटक जाए। और धीरे धीरे जो है इंसान का शरीर जो है मौत की तरफ जाता रहता है। शैतान चाहता है कि ये सच्चाई पर गौर ही ना करे, सच्चाई पर गौर ही ना करे, इसका ध्यान ही ना लगे। तो इसी तरीके से हम समझें और गौर करें, ये खेल की चीज़ों से लोगों का ध्यान खेल में लग जाए। खेल की चीज़ें बनवाई शैतान ने बहुत सारी, खेल की चीज़ें जैसे बहुत सारी हैं कि इंसान जीवन के असल मकसद से हट जाए, कि इंसान गौर करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, हैं, मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है, कौन मेरा मालिक है, किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, मुझसे चाहता क्या है, शरीर मौत की तरफ जा रहा है, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। ताकि इंसान इस चीज़ पर गौर ना करे
اور دیکھیے سب سے بڑی جو شیطان کے جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے انسان کو ہٹا دے۔ سب سے بڑا مہاپاپ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شرک کرنا، اس کا شریک کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرنا، اللہ کے علاوہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکانا ہے۔ جو انسان شرک کر کے مرا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکا کے مرا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ کے مرا، اللہ کا ادھیکار اللہ کو نہ دیا، اس کا تو اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جنت کو اس پہ حرام کر دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے دنیا کا۔ جس نے پیدا کیا، جس مقصد سے پیدا کیا، اس مقصد کو ہی پورا نہ کیا تو یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تو شیطان اسی چیز کے لیے انسان کا دھیان بھٹکاتا ہے کہ انسان کو توحید سے ہٹا کر، ایک اللہ کے ادھیکار سے ہٹا کر اور شرک میں بھٹکا دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں یہ کھیل وغیرہ ہیں، شیطان کا دھوکہ، گیم ہے، گیم کھیلنا، میچ، فٹ بال ہے، فٹ بال کا کھیل۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کل کی نوجوان نسل اور بڑے بڑے بوڑھے بھی ہم نے دیکھے گیم کھیلتے ہوئے موبائلوں پہ، وہ گیم ہی کھیلتے رہتے ہیں گھنٹوں، جیون کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اور جبکہ جیون کا سمے بہت تھوڑا سا ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، زندگی موت کی طرف بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے، انسان کو ہوش نہیں ہے۔ تو گیم کھیلنا اور پھر موبائلوں پر، ٹی وی پر میچ دیکھنا ہے، ہاں انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اس سے بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، میچ دیکھو بہت بڑی چیز ہے، ہاں گیم کھیلو، اور فلم، گانے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تاش، گاؤں دیہات میں آپ دیکھتے ہیں، شہروں میں بھی، گاؤں میں بھی، تاش کھیلتے کھیلتے پورا دن نکال دیا ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ جو سچائی کے ہوش میں آ گیا نا، جو جیون کا اصل مقصد جان گیا اور سچائی کے ہوش میں آ گیا، وہ کبھی بھی اپنے جیون کے وقت کو برباد نہیں کرتا۔ یا تو وہ دنیا کی ضرورت پوری کرے گا، اپنا کام ہلا کرے گا جو ضروری ہے، دنیا میں ضرورت پوری کرنے کا ہے، اور یا پھر موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کبھی بھی جو ہے وقت برباد نہیں کرے گا۔ اور جو انسان اللہ کا ناشکرا ہے، وہ جیون کے وقت کو برباد کرتا رہے گا، وہ کیا کہے گا؟ موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لیکن موت پہ اس کا دھوکہ ہٹے گا، اسے دھکا لگے گا کہ ہائے میں جیون کی بازی ہار گیا، تباہ ہو گیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو فلم، گانے، تاش، جوا ہیں، گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھ کر کے جو ہے لکڑی کا، تلی کا کھیل، اشٹا چوکر ہیں کھیلتے ہیں، لکڑی کا کھیل، اور کنکری لے کر کے اس سے کھیلتے ہیں، تلی سے کھیلتے ہیں، گھٹی اٹھی تلی سے کھیلتے ہیں۔ تو اسی پرکار سے ہم دیکھیں کتنا سارا دھوکہ ہے شیطان کا، تاکہ انسان کے دھیان کو بھٹکا دیا جائے، تاکہ انسان انہی چیزوں میں لگ کر جیون کے اصل مقصد پر غور نہ کرے۔ اور اوپر سے دیکھیں آپ کہ میڈیا کے دوارا ہیں، ہاں اسلام کے خلاف میڈیا کا دھوکہ، کہ میڈیا جو ہے اسلام کے خلاف زہر اگل رہا ہے تاکہ اسلام کے لوگ قریب نہ آئیں، اسلام کے قریب آ گئے تو سچائی کو سمجھ جائیں گے، شیطان جانتا ہے اس چیز کو۔ اب دیکھیں ہم گیند کا کھیل، لڑکیاں بھی کھیل رہی ہیں آج کل، اکھاڑے میں کشتی کا کھیل ہے، اور یہ تمہارے قوالی اور یہ بھجن انسان کے من کو موہ لیتے ہیں، گانے ہیں، قوالی ہیں، بھجن ہیں، انسان کے من کو موہ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، تاکہ اسی کو دین سمجھ کر انسان مگن رہے، تاکہ انسان کا جیون دھوکے میں ہی بیت جائے، سچائی سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو یاد رکھیں، جو سچائی کے ہوش میں آ چکا ہے، مومن ان چیزوں سے نہ دنیا کا کچھ، جو میں نے بتایا بھی کھیل تماشا جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ان سے نہ دنیا کا کچھ فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کچھ فائدہ ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی کا کچھ فائدہ ہے۔ مومن جیون کا وقت برباد نہیں کرتا، یا تو آخرت کی تیاری کرتا ہے
یا دنیا کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو تباہی کے راستے کی طرف لے جاتی ہیں۔ نمبر 1، نفس کی غلامی، من مانی کرنا، خواہشوں کی مرضی پہ چلنا، حرام حلال کو نہ دیکھنا، اچھائی برائی کو نہ دیکھنا، سچائی کو چیک نہ کرنا، سچائی کی کھوج نہ کرنا، منمانی کرنا ہے، ہاں جیون جو ہے منمانی سے جینا، اچھائی برائی کی پرواہ نہ کرنا۔ نمبر 2، مال کی حرص ہے، مال کی دوڑ، کوئی حد نہیں ہے کتنا کمانا ہے، کب تک کمانا ہے، کوئی پرواہ نہیں، میرا جیون موت کی طرف جا رہا ہے، شریر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، دنیا میں اس قدر جی رہے ہیں یہ گمان لے کر کہ دنیا میں مجھے ہمیشہ جینا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ دوسرے لوگ سامنے مر رہے ہیں مگر ان کی موت سے کوئی احساس نہیں ہے کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی تو نمبر ہے، کوئی ہوش و حواس نہیں۔ مال کی حرص، اگر تم اسی کے پیچھے لگتے ہو تو یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے، تباہ کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، گھمنڈ کرنا کہ میں بہت کچھ ہوں، گھمنڈ کرنا کہ میں بہت کچھ ہوں۔ جب اپنے آپ کو انسان کچھ سمجھے گا، بس مانو کہ تباہی کے راستے پہ چل رہا ہے، اور جب اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا تو پھر یہ اچھی بات کو سنے گا، سمجھے گا، غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی راہ دکھا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، سچائی پر چلنے والے ہی جنت میں جائیں گے، وہی کامیابی پائیں گے۔ اور سچ یہ ہے کہ غور کرو کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، جس جیون کی کوئی ضمانت نہ ہو، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہ ہو، جو جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہو۔ جب جیون ختم دنیا بھی ختم، جو جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہو وہ دھوکہ ہے، اس کے پیچھے لگنا بیکار ہے۔ سچائی پر چلنے والے ہی جنت میں جائیں گے۔ سچ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس سے دل نہ لگاؤ۔ جس مالک کی طرف مر کر لوٹنا ہے اس مالک اللہ سے دل لگاؤ، اللہ تعالیٰ کو دل میں بساؤ۔ اور یاد رکھیں، سچائی کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے، نرک کی آگ میں جائیں گے۔ جھوٹ پر چلنے والے، اور جھوٹ یہ ہے کہ دنیا کے دھوکے سے دل لگائے اور اللہ کو بھول جائے۔ اتنا بھی انسان نہیں سوچ سکتا کہ یار میرے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں، میری زندگی کی ضمانت نہیں ہے، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ جان بوجھ کر پھر دنیا کی دوڑ لگائے، دنیا کے دھوکے میں دل بہلائے اور اپنے مالک کو بھول جائے۔ ایسا انسان جھوٹ پر چلنے والا جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شمس میں کیارے قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ تو یاد رکھیں، ہم اللہ نے انسان کی رچنا سچ اور جھوٹ، اچھائی برائی سے بنائی ہے۔ اللہ سچ اور اچھائی کو پاکی پوترتا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سچ اور اچھائی کو پاکی پوترتا کہتا ہے، اور برائی جھوٹ کو گندگی کہتا ہے۔ جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرے گا قرآن کے دوارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے دوارا، وہ پاک جنت میں جائے گا۔ اور جو روح کی برائی سے، روح کو، اپنی آتما کو برائی سے گندا کر کے مرے گا، وہ جہنم کی گندگی میں جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے کہ ہمارے دل میں نیت کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے خیالات کیا ہیں۔ اب کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور لمبی داڑھی، کرتا پاجامہ، بہترین اچھائی کا روپ اپنا کر دنیا میں فراڈ بازی کرے دین کے نام پر، اور دینداری کی آڑ میں دنیا داری چل رہی ہو، دنیا کی دوڑ چل رہی ہو، دین کے نام پر پیسہ کمایا جا رہا ہو۔ اللہ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے، اور آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے، آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں بھی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، داڑھی ہے، یہ ہے، وہ ہے، نیک عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے دل میں کیا چھپا ہے؟
ہم نہیں جان سکتے۔ آخرت دل میں جو ایمان ہے، کیا ایمان ہے، کیسا ایمان ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ کو پتہ ہے۔ آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ ایمان کے بیس پہ ہوگا، اسلام کے بیس پہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا اس چیز کو ہیں۔ اب کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے مسلمان دکھتا ہو اور بہت بڑا عالم ہو ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں زیرو ہو ہیں، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے دل میں کیا چھپا ہے۔ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عالم کو بلائے گا ہیں کہ ہاں بھائی دنیا میں تو کیا کیا تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے۔ اب وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے دین کو پھیلایا، میں نے تقریریں کی، تیرے بندوں کو تیرے طرف بلایا، تیرا دین پھیلایا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے تقریر کری تھی اپنی واہواہی کے لیے کہ میرا بڑا نام ہو، مجھے لوگ بڑا اونچا عالم کہیں۔ آج بڑا پہنچا ہوا عالم ہے صاحب، کیا ٹھکانہ ہے، میرا نام ہو۔ تو جو تیری نیت تھی، جو تیری نیت تھی وہ تجھے دنیا میں ہم نے دے دیا، تیرا نام کر دیا۔ اب آخرت میں تجھے کچھ نہیں ملے گا سوائے جہنم کی آگ کے۔ اعمال کا دار و مدار کائے پر ہے؟ نیت پر، نیت پر۔ اب آپ ذرا سوچئے، وہ عالم دنیا میں کتنا بڑا مسلمان عالم کہلا رہا تھا اور اللہ کے یہاں کیا نکلا؟ زیرو، دکھاوا کیا اس نے۔ دوسرا آئے گا شہید، جو اللہ کے نام پر اس نے دکھاوا کیا مرنے کا۔ اللہ فرمائے گا کیا لایا دنیا سے، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے جان اس لیے دی تھی تاکہ دنیا میں تیرا نام ہو جائے، دنیا میں تیری جے کار ہو جائے، نام ہو جائے، تیری یہ نیت تھی، لہٰذا ہم نے تجھے دنیا میں دے دیا، دنیا میں تیرا نام کر دیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک ہی انسان کے دو پہلو ہو گئے کہ نہیں؟ دنیا میں تو دکھ رہا تھا کہ بڑا صاحب، بڑا اس نے تو جان دے دیا اللہ کی راہ میں، لیکن آخرت میں زیرو ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ نیت صحیح نہیں تھی۔ اور نیت کب صحیح ہوتی ہے؟ جب دل میں ایمان ہو، جب دل میں ایمان ہو۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کی محبت، دنیا پہ صبر ہیں۔ تیسرا والا شخص ہوگا سخی، دان کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، خیرات دینے والا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں تو نے کیا کیا مجھے راضی کرنے کے لیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے دان دیا، غریبوں کو زکوٰۃ دی، خیرات دی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، تیری نیت کیا تھی کہ میں دنیا میں بڑا دانی کہلاؤں، میں بڑا سخی کہلاؤں۔ تو جو تیری نیت تھی دنیا میں ہم نے تجھے دے دیا، تیری شہرت کر دی، تیرا نام کر دیا دنیا کے اندر۔ جو تینے نیت کی تھی وہ تیرا نام کر دیا ہم نے۔ بھائی اللہ مالک ہے نا، جیسے کرم کیے ویسے بدلہ دے گا۔ اب آخرت میں تمہارے لیے ہے کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے۔ فرشتوں ان کے ماتھے کے بال پکڑو اور گھسیٹ کر لے جا کر جہنم میں پھینک دو۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ دنیا میں تو بڑے عالم دکھائی دے رہے تھے صاحب، بڑا دانی دکھائی دے رہا تھا، بڑا سخی دکھائی دے رہا تھا مسلمان کا چولا پہن کر، اور دل میں کیا تھا؟ تو دنیا میں نظام تو یاد رکھیں، دنیا کا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے، اور آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں تو ایمان پر فیصلہ ہوگا، دل میں کیا تھا، نیت کیا تھی، اس پہ فیصلہ ہوگا۔ یہاں تو ایک بار کوئی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو دنیا میں یہ لوگ بڑے اچھے اور صحیح سمجھے جا رہے تھے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ نے زیرو کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اسلام آخرت میں کام نہیں آئے گا، دکھاوے والا، اگر دل میں ایمان نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں نیت درست نہیں ہے، انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ تم میری تعریف کرو، دنیا میں جا کر میری عبادت کرو، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا،
دنیا میں جا کر مجھے راضی کرو، مگر تم نے اپنی تعریف کرائی ہے، ہاں اب تمہارے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے۔ تو میرے بھائیو، ہم دل سے اللہ کی طرف سے سچائی کی نیتی اپنائیں، دھوکے سے باہر نکلیں، اللہ سے ڈر جائیں اور اپنے دل کی نیت کو صحیح بنائیں، تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور بھائی میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کے روشنی میں آئیں، اور جتنا بھی ہو سکے بھی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو پھیلائیں اور اسلام کا گیان حاصل کریں۔ تو بھئی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔